ایران اور عراق آمنے سامنے۔ عراق میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور اپنے خود ساختہ نظریات کو زبردستی فروغ دینے کے معاملے کے بعد ایران اور عراق میں اندرون خانہ کشیدگی چل رہی ہے۔ عراقی شیعہ رہنماؤں میں سے بیشتر ایرانی جارحانہ عزائم کو بھانپتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عراق میں ایران کی ضرورت سے زیادہ مداخلت نہ صرف ان کے ملک کے لیے ناخوشگوار ہے بلکہ ان کے عقائد و نظریات کے لیے بھی زہر قاتل سے کم نہیں۔ اس معاملے کو لے کر بیان بازی اب ایوان اقتدار تک جا پہنچی ہے۔ عراق کے نائب صدر اسامہ النجیفی نے کہا ہے کہ ہلال الشیعہ کے بجائے بدر الشیعہ کا نظریہ اختیار کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ النجیفی نے ایران نواز شیعہ گروپ اصحاب اہل الحق کے سربراہ قیس خزالی کی جانب سے ہلال الشیعہ کی بجائے بدر الشیعہ کے نظریات کو فروغ دینے کے بیان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیان قرار دیا ہے۔ النجیفی کا کہنا تھا کہ ایران عراق پر اپنے من گھڑت نظریات مسلط کر کے عراقی شیعوں کو اپنے نظریاتی تسلط میں لانا چاہتا ہے جس کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عراق میں متحدون الائنس کے سربراہ اور نائب صدر اسامہ النجیفی نے کہا ہے کہ عراقی اہل تشیع کے نظریات کو تبدیل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اصحاب اہل الحق کے سربراہ قیس خزالی کا بیان جس میں اس نے ہلال الشیعہ کی بجائے بدر الشیعہ کا نظریہ اختیار کرنے کا اعلان کیا وہ غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ بیان ہے۔ اس بیان بازی کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک مذہبی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قیس خزالی نے کہا تھا کہ وہ عراقی ہلال الشیعہ کی بجائے ایرانی بدر الشیعہ کے نظریے کو فروغ دیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بدر الشیعہ ایران کا عرب ممالک میں توسیع پسندی کا ایک استعارہ بن چکا ہے جو زبردستی لوگوں میں اپنے شدت پسندانہ نظریات کو فروغ دیتا ہے اور لوگوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عراقی نائب صدر کا کہنا تھا کہ بدر الشیعہ کا نظریہ غیر ذمہ دارانہ جارحیت پسند ہے اور ان کا ملک بیرونی ایجنڈا مسلط کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنا مذہبی تشخص برقرار رکھے گا۔ ایرانی بدر الشیعہ نظریات کو عراقی قوم پر مسلط کرنے کی تمام سازشیں ناکام بنائی جائیں گی۔ اسامہ النجیفی کا کہنا تھا کہ بدر الشیعہ کا نظریہ اختیار کرنے والے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور خود کو عراقی دھارے سے باہر لے جانے اور کسی دوسرے ملک کے ایجنڈے پر عمل کرنے سے اجتناب کریں۔ ریاست ایسے عناصر کا محاسبہ کرے جو بدر الشیعہ جیسے تشدد پسند نظریات اپنائیں اور اسے فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ایران اور عراق کے مابین اس نظریاتی چپقلش کی وجہ سے بہت سی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایران و عراق میں چند پڑھے لکھے شیعہ ایرانی من گھڑت نظریات کے خطرناک عزائم اور ان نظریات کے نتیجے میں ایرانی دریدہ دہنی دیکھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ ایران نے شیعی نظریات کو بھی فقط مفادات اور ایرانی ملائی نظام حکومت کو طوالت دینے کے لیے ہی استعمال کیا۔ پاکستان میں اہل تشیع پر مسلط کردہ ایرانی نظریات کے حامی لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ عراق جیسے ایران کے قریبی ملک نے ہی جب ایرانی دھوکے پر مبنی نظریات کو مسترد کر دیا ہے تو پھر کیسے پاکستان میں رہنے والا شیعہ ایران کے من گھڑت نظریات اپنا کر اپنے ہی ملک و ملت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور اور توجہ کی متقاضی ہے۔